یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے. پیش ہیں خبریں. سب سے پہلے سرخیاں. کرگل وجے دیوس کے سلسلے میں ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد. سیاسی اور فوجی قیادت کے ساتھ ساتھ نامور شخصیات کا کرگل کے شہیدوں کو خراج عقیدت. ملک بھر میں قومی ٹیکہ کاری مہم کے تحت ویکسین لگانے کا کام شد و مد سے جاری. ماہرین صحت کا لوگوں کو جلد از جلد بوسٹر ڈوز لگوانے کی صلاح. جموں کشمیر میں آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کے تحت 100% آبادی کو دائرے میں لانے کے لیے گھر گھر مہم شروع کرنے کا فیصلہ. اور بھارت نے چین پاکستان اقتصادی کوریڈور کے تمام پروجیکٹوں پر پھر سے جتایا اعتراض. خبروں کی تفصیل سے پہلے یہ پیغام. چونکہ جموں کشمیر میں کووڈ کیسوں میں ایک بار پھر اضافے کا رجحان دیکھا جا رہا ہے، ایسے میں سامعین سے اپیل ہے کہ وہ کووڈ مناسب طرز عمل اور احتیاطی تدابیر پر پھر سے عمل کریں. خاص طور سے ماسک کا استعمال کریں اور بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر سماجی فاصلہ بنائے رکھیں. اس کے علاوہ جن لوگوں نے ابھی تک کووڈ مخالف ٹیکہ نہیں لگوایا ہے وہ یہ ٹیکہ جلد سے جلد لگوائیں. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. آج ملک بھر میں کرگل وجے دیوس منایا جا رہا ہے. قوم کرگل وجے دیوس پر اپنے جنگی ہیرو اور جانبازوں کو یاد کر رہی ہے اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. آج ہی کے روز 1999 آپریشن وجے کے دوران بھارتی مسلح افواج نے کرگل سیکٹر میں اونچائی والی چوکیوں سے پاکستانی فوج کے حمایت یافتہ دراندازوں کو بری طرح پسپا کر دیا تھا اور انہیں وہاں سے نکال دیا تھا. کرگل وجے دیوس کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ان سبھی بہادر فوجیوں کو سلام پیش کیا ہے جنہوں نے ملک کا تحفظ کرتے ہوئے اپنی عظیم قربانیاں پیش کی. ایک ٹویٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ کرگل وجے دیوس مسلح افواج کی غیر معمولی شجاعت اور عزم کی ایک علامت ہے. انہوں نے کہا کہ سبھی ہم وطن ہمیشہ مسلح افواج اور ان کے کنبے کے افراد کے احسان مند رہیں گے. نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے بھی ان بہادر سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے 1999 میں ملک کا دفاع کرنے میں بے مثال حب الوطنی اور شجاعت کا مظاہرہ کیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ کرگل وجے دیوس ملک کی شان کی علامت ہے. انہوں نے ملک کے ان سبھی بہادر جوانوں کو سلام پیش کیا جنہوں نے مادر وطن کی حفاظت میں دلیری اور بہادری کا مظاہرہ کیا. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی کرگل وجے دیوس پر ان بھارتی فوجیوں کی شجاعت اور جانثاری کو خراج عقیدت ادا کیا جنہوں نے اپنی آخری سانس تک دشمن کا مقابلہ کیا اور ان کے عزائم کو ناکام بنا دیا. انہوں نے شہید ہوئے فوجیوں کے کنبوں کی ہمت اور حوصلے کو بھی قابل تحسین قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ قوم ان بہادر فوجیوں کا ہمیشہ احسان مند رہے گا جنہوں نے ملک کی سالمیت اور یکجہتی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے. وجے دیوس کے سلسلے میں ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی تقاریب کا اہتمام کیا گیا. وادی کشمیر کے طول و عرض میں بھی تقریبات منعقد کی گئی جہاں مختلف خیالات سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کرگل فتح کی ان تقریبات میں شمولیت کی. فوج کی طرف سے شمالی کمان کے بینر تلے 23ویں کرگل وجے دیوس کے سلسلے میں رواں سال کے دوران مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا گیا جو آج کرگل میں وار میموریل پر اختتام پذیر ہوئی. ان پروگراموں میں انڈین ایئر فورس اور فوج کی طرف سے دلی سے دراز تک ایک مشترکہ سائیکل ریلی بھی شامل ہے. وجے دیوس کے موقع پر کرگل میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد ہوا اور آج ہی 23ویں کرگل وجے دیوس کی تقریبات امر جوان جیوتی پر گل دائرے رکھنے کے بعد اختتام پذیر ہوئی. تقریب پر لداخ آٹونامس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل کے چیف ایگزیکٹو کونسلر فیروز احمد خان نے تورولنگ کے دامن میں واقع امر جوان جیوتی پر شمالی کمانڈ کے آرمی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل اوپیندر دیویدی، ایئر چیف مارشل ناردرن ویسٹرن AIR کمانڈ شری کمار پربھاکر اور دیگر سول اور فوجی افسران کے ہمراہ گل دائرے رکھے اور شہیدوں کو خراج عقیدت ادا کیا. اس سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل اوپیندر دیویدی نے دیگر فوجی افسران کے ہمراہ کرگل وکٹری مشل کرگل وار میموریل پر رسید کی. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی فیروز احمد خان نے سرحدوں پر نگرانی رکھنے کے لیے فوج کا شکریہ ادا کیا اور انہیں کرگل کے عوام کی طرف سے تمام مدد و اعانت کی یقین دہانی کرائی. دیش کے بہادر جوانوں نے ہمارے دشمن جو تورولنگ ٹائیگر ہل بہت سے جگہوں پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا اس کو بڑھانے میں ان کو دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا تھا. یہ آج انہی کی شہادت کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگ پورے بھارت واسی شان سے جو ہے آج وجے دیوس منا رہے ہیں.
ہم جانتے ہیں کہ بہت ہی جو ٹوپوگرافی ہے ہمارے ایریا کا بہت ہی کٹھن ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے جوانوں نے بالکل پیچھے نہ ہٹتے ہوئے دشمن کا کڑا مقابلہ کرتے ہوئے ہمارے جو دیش کی شان اور آن تھے اس کو برقرار رکھا ہے۔ کرگل وجے دیوس کے سلسلے میں جموں میں بھی ٹائیگر ڈویژن کی طرف سے بلیدان ستم میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈویژن کے جی او سی میجر جنرل نیرج گوسائن، بریگیڈیئر گوتم سیگن، ڈپٹی جی او سی اور ڈویژن کے تمام رینکوں کے افسران نے ٹائیگر وار میموریل پر گول دائرے رکھے اور شہید فوجیوں کو زبردست خراج عقیدت ادا کیا۔ اس موقع پر نامور اور ذی عزت شخصیات کی خاصی تعداد بھی موجود تھے۔ ادھر کامکاری مسل میں بھی فوج کی طرف سے کرگل جنگ میں حاصل فتح کی تقریبات منانے کے سلسلے میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں فوج کے علاوہ مقامی آبادی نے بھی شرکت کی۔ ملک میں اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 202 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 30 لاکھ 42 ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ اسی مدت کے دوران کووڈ کے 14,830 نئے معاملات سامنے آئے۔ ملک میں سر دست 1,47,000 سے زیادہ کووڈ مریض زیر علاج ہیں، جو مجموعی معاملات کا 0.34% ہے۔ صحتیاب ہونے کی شرح فی الحال 98.47% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 18,000 سے زیادہ افراد شفا یاب ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر میں آج ایک بار پھر کووڈ 19 کے کیسوں میں اضافہ درج کیا گیا۔ آج شام جاری میڈیا بلیٹن کے مطابق یوٹی میں 697 کیسوں کی نشاندہی ہوئی ہے، جن میں سے 416 کشمیر جبکہ 281 کا تعلق جموں ڈویژن سے ہے۔ اسی دوران بلیٹن کے مطابق آج 260 مریض شفایاب ہوئے ہیں۔ یوٹی میں سرگرم کیسوں کی تعداد 3,816 تک پہنچ گئی ہے۔ دریاسنا وادی کے معروف پلمونالوجسٹ اور چیسٹ ڈیزیز اسپتال سری نگر کے ایچ او ڈی ڈاکٹر نوید نذیر شاہ نے جموں کشمیر میں کووڈ 19 کے بڑھتے کیسوں کے پیش نظر عوام کو محتاط رہنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے اہل افراد جنہوں نے پہلے ہی کووڈ مخالف ویکسین کے 2 ڈوز لگوائے ہیں کو مشورہ دیا کہ وہ اولین فرصت میں بوسٹر ڈوز لگوائیں۔ دیکھیں، پچھلے 15 دن میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے نمبر آف کووڈ کیسز جو ہیں وہ کافی بڑھ گئے ہیں، اور آف لیٹ اگر ہم تھرڈ ویو کے بعد دیکھیں تو ایک تو ہمارے کیسز بھی کم ہو گئے تھے، اور سیکنڈ جو ہماری تھرڈ ویو تھی اس میں جو کووڈ کے انفیکشنز ہوئے تو وہ بڑے وائڈ نیچر کے تھے، کہ میرے خیال میں لوگوں میں جو ایک پاپولیشن سی آ گئی کہ ہمیں شاید ویکسینیشن کی ضرورت نہیں ہے، تو ہماری ویکسینیشن ریٹ جو ہے وہ کافی گر گئی۔ لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ایک اور سرج ہوا ہے کووڈ کیسز کا، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگ اس میں ایڈمٹ بھی ہو رہے ہیں۔ اس لیے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جو بھی ہمارے پاس جو ایلیجیبل ہے ویکسینیشن کے لیے، وہ بچے ہوں یا بزرگ ہوں یا بڑے ہوں جو 2 ڈوز لگا چکے ہیں اور اب بوسٹر کے لیے ایلیجیبل ہے، تو بہتر اور افضل یہ رہے گا ان کے لیے کہ وہ اپنا جلد سے جلد اپنا ڈوز لگوائے اور اس انفیکشن کے اگینسٹ پروٹیکٹڈ رہے۔ جموں کشمیر سرکار نے آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا صحت کے تحت 100% آبادی کو دائرے میں لانے کے لیے گھر گھر مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سری نگر میں آج ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کے دوران صحت اور طبی تعلیم کے پرنسپل سیکرٹری ایم کے دویدی نے اگست کے آخر تک 100% نتائج حاصل کرنے کے لیے ڈور ٹو ڈور مہم شروع کرنے کے لیے ہدایات جاری کی۔ سیکرٹری موصوف نے تمام چیف میڈیکل افسراں اور بلاک میڈیکل افسراں پر زور دیا کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے شروع کیے گئے اس فلاحی پروگرام سے محروم افراد تک پہنچنے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لائیں۔ یاد رہے، اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی نے ضلع انتظامیہ کے اشتراک سے مختلف جگہوں پر پہلے ہی عوامی سہولیات قائم کی ہیں، جہاں لوگوں کو نہ صرف گولڈن کارڈ اجرا کیے جاتے ہیں بلکہ انہیں مختلف اسکیموں کے فوائد سے متعلق جانکاری دی جاتی ہے۔ وادی میں جاری شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں آج 5,038 یاتریوں نے پوتر گفا میں شیو لنگم کے درشن کیے ہیں۔ ننون کے بنیادی کیمپ سے آج صبح سویرے 2,230 یاتریوں نے گفا کی اور سفر شروع کیا۔ ہمارے پہلگام کے نمائندے تصدق رشید کے مطابق آج بعد دوپہر امرناتھ گفا اور پنچترنی کے علاقے میں زبردست بارشیں ہوئیں، جس کے بعد یاتریوں کو ان جگہوں کی طرف نہ جانے کی صلاح دی گئی جہاں سیلابی پانی بہنے کا خطرہ رہتا ہے۔ نمائندے کے مطابق اب علاقے میں موسم
खुशगवार है और यात्री मामूल का काम कर रहे हैं। उधर ननवन से हमारे नुमाइंदे साबिर अयूब ने इतला दी है कि बालतल के बुनियादी कैंप से आज सुबह 1209 यात्रियों ने गुफा की ओर सफर शुरू किया। नुमाइंदे के मुताबिक 30 जून से यात्रा शुरू होने से अब तक 2,75,822 यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए हैं, जिनमें से बेशतर यात्री अपने घरों को लौट चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा कि मानसबल बहुत जल्द वादी में एक मशहूर सियाहती मकाम के तौर पर उभरेगा, जिससे मकामी लोगों की माशी हालत में काफी बेहतरी होगी। वो आज मानसबल में मानसबल फेस्टिवल के हाशिए पर नामानिगारों से बात कर रहे थे। उनके हमरा सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज और नाज़िम सियाहत कश्मीर डॉक्टर जीएन इतू भी थे। मानसबल फेस्टिवल से मुतालिक पेश है हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। मारूफ तरीन झील मानसबल को मजीद पुरकशिश और जाज़ब नजर बनाने के लिए महकमा टूरिज्म जम्मू कश्मीर ने आज मानसबल में एडवेंचरस टूरिज्म के हवाले से एक फेस्टिवल का इनेकाद किया और इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने होम स्टे का भी बाज़ाब्ता तौर इफ्ताह करते हुए फेस्टिवल के हवाले से किए गए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मानसबल में फेस्टिवल मुनक़िद करने का वाहिद मकसद ये है कि मानसबल को वादी के मारूफ सयाहती मुकामात में दर्ज किया जाए। फेस्टिवल के दौरान सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज ने कहा कि टूरिज्म हमारी माशियत के लिए रीढ़ की हड्डी है और मानसबल में एडवेंचरस टूरिज्म को फरोग देने से इस सयाहती मुकाम की तरफ तवज्जो मबजूल हो सकता है। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर जीएन यतू ने भी फेस्टिवल में हिस्सा लेते हुए उम्मीद जाहिर की कि ऐसे मेले सयाहत को बढ़ावा देने में कलीदी रोल अदा कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने आज श्रीनगर में एक जायजा मीटिंग के दौरान स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान नए पॉलिटेक्निक कॉलेजों की तामीर और मुख्तलिफ मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों की पेशरफ्त पर तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर मुशीर मौसूफ ने अफसरान पर जोर दिया कि मरकजी मुआवनत वाली तमाम स्कीमों की अमल आवरी को यकीनी बनाया जाए, जिनका मकसद बुनियादी ढांचा कायम करने में बेहतरी लाने के साथ साथ तकनीकी इदारों में दरकार जरूरियात को पूरा करना है। उन्होंने 18 नए तामीर हो पॉलिटेक्निक कॉलेजों की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए मुतल्लिक अफसरान को हिदायत दी कि इन तमाम कॉलेजों की तकमील को मुकर्रर अमलियात के दौरान यकीनी बनाया जाए। उन्होंने तदरीसी और वर्कशॉप ब्लॉकों को तरजीही बुनियाद पर मिशन मोड तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत दी ताकि वक्त पर क्लास वर्क शुरू किया जा सके। मीटिंग में स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर हसन सामून और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि भारत नाम निहाद चीन पाकिस्तान इक्तिसादी कॉरिडोर में तमाम प्रोजेक्टों की सख्ती के साथ मुखालफत करता है जो भारत के उस इलाके में है जिन पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी कॉरिडोर प्रोजेक्ट में तीसरे मुल्कों की शमूलियत के ताल्लुक से नामानिगारों के सवाल का जवाब देते हुए बागची ने कहा कि किसी भी फरीक की जानिब से इस तरह का कदम भारत के इक़्तिदार आला और इलाकाई सालमियत की सीधी खिलाफ वर्जी है। तर्जुमा ने कहा कि इस तरह की सरगर्मियां गैर कानूनी, नाजायज और नाकाबिल कबूल हैं। वादी भर में कल खलीफा-ए-दोम हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स पाक निहायत ही अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आसार शरीफ शहरी क्लाशपुरा की कदीम और तारीखी दरगाह में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद हो रहा है, जहां कल नमाज ज़ोहर दिन के 2 बजे अदा की जाएगी, जिसके बाद तबरुकात की जियारत कराई जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अदल और इंसाफ पर रोशनी डालते हुए कहा कि मौजूदा दौर में खुलफाए राशिदीन की तालीमात हम सब की रहनुमाई कर सकती हैं। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने इंतजामिया से अपील की कि उर्स के सिलसिले में ज़ायरीन के लिए तमाम सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल शील वरदान सिंह ने आज राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की, जिस दौरान सनती इदारों, सरकारी और अहम तनसीबात पर हिफाजती इंतजाम से मुतालिक मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अवामी खिदमात के दौरान अहम इदारों पर सिक्योरिटी के लिए CIF के रोल की सराहना की। मौसम
महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। करगिल विजय दिवस के सिलसिले में मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद, सियासी और फौजी क़यादत के साथ साथ नामवर शख्सियात का करगिल के शहीदों को खराज अकीदत। मुल्क भर में कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत वैक्सीन लगाने का काम शद्दोमत से जारी। माहिरीन सेहत का लोगों को जल्द अज जल्द बूस्टर डोज लगवाने की सलाह। जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% आबादी को दायरे में लाने के लिए घर घर मुहिम शुरू करने का फैसला। और भारत ने चीन पाकिस्तान इक्तिसादी कॉरिडोर के तमाम प्रोजेक्टों पर फिर से जताया एतराज। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। पेश खिदमत है तबसरा।